اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ سورہ الطارق ہے اور اس میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت لازمی آئے گی، اور قیامت کے سلسلے میں جن چیزوں سے استشہاد کیا گیا ہے وہ آفاقی اور انفسی دونوں دلائل اس میں پیش کیے گئے ہیں، اور آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے ایک طریقے سے یہ اللہ کا قانون ہے، اور ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ جتنی طاقت جتنی تدابیر ہوں ساری استعمال کر لیں، اور ساری تدابیر کو استعمال کرنے کے بعد پھر ان کو پکڑا جائے اور پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری وہ ساری تراکیب، وہ ساری تدابیر، وہ ساری جد و جہد کہاں چلی گئی، ذرا اس کو لے کر آؤ۔ اب اتنی سی بات ہے۔ سب سے پہلے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، اور قرآن اس طریقے سے وہ کہنا چاہتا ہے کہ والسماء والطارق، کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی شہادت دیتا ہے، اور بار بار دوسری صورتوں میں بھی آسمان کی شہادت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حیران تھے عرب جو ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہے لیکن بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے قائم ہے، تو عربوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا قائم رکھنے والا اور بغیر کسی ستون کے دائم رکھنے والا کون ہے؟ سمجھا آپ نے؟ تو وہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے، قیامت کے وقوع کی بات کرتا ہے، تو اس کی بات کیوں نہ مانی جائے؟ اور آسمان کی شہادت کے بعد وہ طارق کہا گیا ہے۔ طارق اسے کہتے ہیں جو چیز رات کو ظاہر ہوتی ہے، جو رات کو چلتی ہے۔ وہ یہاں بیسکلی طارق بظاہر ایک ستارہ ہے جو رات کو نمودار ہوتا ہے، لیکن ایک ستارے کو بول کر سارے ستارے اس سے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو آسمان ہے اور آسمان میں جو سارے ستارے نمودار ہیں، چمک رہے ہیں، اچھا بہت سے ایسے ستارے جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ انسان اسے دوربین سے دیکھتا ہے، تو طارق میں وہ ستارے نہیں آئیں گے جو انسانوں کو نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، جس کی روشنی دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، تو وہ سارے ستارے مراد ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خود ہی آگے بتا رہے ہیں کہ طارق سے مراد کیا ہے۔ طارق سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، روشن ستارے، یہ جو آسمان کے ہیں۔ تو یہ جو سارے ستارے ہیں اور ان ستاروں میں جو چمک ہے، اور عہد حاضر میں ستارہ تو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، علم کا ایک شعبہ ہے، علم نجوم جس کو آپ کہتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے،
اور کہتے ہیں اسٹرونومی جس کو آپ کہتے ہیں، پورا ایک علم ہے جو پرانے زمانے میں نہیں تھا. تو ان ستاروں سے کیا کیا چیزیں دریافت کی جاتی ہیں، کن کن راستوں کو پتہ لگایا جاتا ہے. آج کے زمانے میں اگر اس کی شہادت دی جائے تو وہ مقابلہ کل کے زیادہ شہادت اس کی معنویت اور کہتے ہیں کہ اہمیت خیز ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا، چلانے والا، بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا اگر کوئی بات کہتا ہے، قیامت کے وقوع کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے وقوع کو کیوں نہ مانا جائے. ایک طریقے سے کفار و مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو ماننے کی ضرورت ہے اور تم کو قیامت کے وقوع کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور پھر یہ بتانا چاہتے ہیں، پھر انفس پر آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ. دیکھو تمہاری جو تساہلی ہے، تمہاری جو غفلت اور لاپرواہی ہے، تم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام جاندار جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کی ساری باتیں، سارے کلمات، سارے کرتوت مستقل نوٹ ہو رہے ہیں، حافظ لگائے گئے ہیں، نوٹ کرنے کے لیے فرشتے رکھے گئے ہیں. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو کہتے ہیں کہ وہ جو حافظ ہے وہ رقیب ہے، اور اس طریقے کا رقیب ہے کہ عتید ہے، یعنی ایک ایک چیز پر اس کی نگاہ ہے. اس سے کوئی لفظ، کوئی سینٹنس نہ ہو جائے، نوٹ کرنے سے رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. تو فل ینظر الانسان مما خلق. اور پھر انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ذرا تم اپنی تخلیق کے بارے میں، یہ سب انفسی دلائل ہیں، ذرا تو اپنی تخلیق کے بارے میں، اس کی غایت کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں تم سوچو کہ تمہیں پیدا کس طریقے سے کیا گیا ہے، تم کو اس دنیا میں لایا کس طریقے سے گیا ہے. قرآن یہ کہنا چاہتے ہیں خلق من ماء دافقی. سمجھا آپ نے؟ اور دوسری چوکور میں خلق من ماء مہین بھی آیا ہے. یہاں مہین حقیر کے معنی میں نہیں ہے. بعض مفسرین نے حقیر کا معنی پہنا ہے، لیکن ماء مہین کے مطلب بے وقات پانی، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیر نہیں، یعنی کوئی اس کی مطلب ہے کہ کوئی رول اس کا نہیں ہے. لیکن اس چھوٹے سے پانی سے، ایک بوند پانی سے، ایک بے وقت و بے وقار پانی سے اللہ تم کو پیدا کر دیتا ہے، تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے آگے دوسری جگہوں پر خصیب مبین، کہ وہ بہت مقرر بن جاتا ہے، مصنف بن جاتا ہے، اور ایک طریقے سے نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے. تو وہی جو حقیر پانی ہے وہ آخر نہیں، وہ جو بے وقات پانی ہے تم کو وہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو وہ اٹھانے والا، وہ بنانے والا، وہ تمہاری تخلیق کرنے والا اگر تم سے کچھ کہتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے تو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو پانی ہے نا، دیکھیے قرآن ایک الہی کتاب ہے، ایک آسمانی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں اس وقت کے لوگ نہیں کہہ سکتے تھے. میڈیکل اتنی ایڈوانس نہیں تھی. تو آج جو میڈیکل اتنی ایڈوانس ہے، وہ ایڈوانس میڈیکل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو پانی، جو مائع مہین ہے، جو مائع دافق اسے کہتے ہیں، اچھلتا ہوا پانی، ایک خاص کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ دیکھیے کوئی آسان کام نہیں ہے، عام آدمی اس زمانے میں بتا نہیں سکتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ چھاتی سے آتا ہے اور ریڑھ سے آتا ہے. سمجھا آپ نے؟ چھاتی سے آتا ہے اور ریڑھ سے آتا ہے. وہی پانی ریڑھ سے، چھاتی سے نکلا ہوا پانی جو مائع دافق
اور مائع مہین کہلاتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ تم کو ایک تونگا اور بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی بولتا ہوا انسان اور آدمی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا اگر خالق، ایسا اگر باری کچھ تم سے بنوانا چاہتا ہے، کسی خبر کی تصدیق کروانا چاہتا ہے، تو تم تصدیق اور تسلیم کرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر پہلے آفاقی دلائل شروع ہوا، بیچ میں انفسی آ گیا، مطلب اس کو آپ جملہ مترجہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر وہی آفاقی آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہو علی رجعہ لقادر، نہیں ابھی وہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم کو جب اس طریقے سے وہ بنا سکتا ہے، پھر وہی کہتا ہے کہ ہم تم کو اپنے پاس واپس لانے والے ہیں، زندہ کر کے تمہارا حساب و کتاب کرنے والے ہیں، تمہارے کرتوبوں کی جزا اور سزا دی جانے والی ہے، تو تم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر یہ کہنا چاہتے کہ یوم تبلی السرائر، وہ جو قیامت ہوگی، میدان حشر جو ہوگا، کہتے ہیں کہ یوم الدین جو ہوگا، اس دن سینے کے جتنے راز ہیں جو دنیا جانتی نہیں ہے، دنیا اسے پہچانتی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز جتنی بھی باتیں تمہارے سینے میں بند ہیں، تمہاری قفس میں بالکل محفوظ ہیں، ان ساری رازوں کا، ان سارے سرائر کا، ان سارے بھیدوں کو اللہ اوپن کر کے رکھ دے گا، اور پھر اس کے مطابق جزا ہوگی اور سزا ہوگی۔ سمجھا آپ نے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے فما لہو من قوت ولا ناصر، بھئی یہاں تمہارا بڑا لاؤ لشکر ہے، تمہارے سفارشی ہیں، تمہارے گنر ہیں، بھائی تمہارے گنر ہیں، مظفر نگر کے بھی ایک صاحب ہیں، ان کے بھی گنر ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تمہارے گنر ہیں، تمہارے جو شیڈوز ہیں، تمہارے جو عوان و انصار ہیں، حمایتی پارٹی، سمجھا نے، پارٹی ورکر، جو پارٹی ورکر ہے تمہارے، یہ سارے پارٹی ورکر وہاں پہ تمہارے کام نہیں آئے گے، سمجھا آپ نے؟ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جتنے لوگ ہیں، ہر شخص کو اپنی نفسی ہوگی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور آفاقی دلائل سے شروع ہوا، اس کے بعد پھر انفسی دلائل بیان کی گئے، انسان کی حیثیت، اس کی منزلت بیان کی گئی، اور پھر انفسی دلائل آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ اللہ جو والسماء ذات الرجع، ہم ایسے آسمان کا حوالہ، اوپر بھی آسمان کا حوالہ دیا گیا تھا، بیچ میں یہ ایک طریقے سے جملہ مترجہ جس کو کہتے ہیں وہ آ گیا تھا، پھر اسی آسمان کی بات کہی گئی، پھر اسی آسمان کی شہادت دی گئی کہ وہ ذات الرجع ہے، یعنی المطر بادل مطرے، جس سے پیہم بارش ہوتی رہتی ہے، موسلا دھار برسات ہوتی رہتی ہے، اور اس بارش کا، اس پانی کا، اس موسلا دھار بارش کا فائدہ کیا ہے کہ والارض ذات الصدع، کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ سال بھر کے جو بیج زمین میں دبے ہوئے تھے، جس کو آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن بارش ہوتے ہی زمین نرم ہو جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں بلبلا کے باہر نکل آتی ہیں۔ تو یہ جو زمین سے پودے نکلتے ہیں، پھر لہلہاتے ہیں، انسان کی وہ پودے اور ان کے پھل نوازتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ان دونوں حوالوں سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمین میں یہ قوت ڈالنے والا اور آسمان سے پانی برسانے والا تم سے اگر یہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، میدان حشر ہوگا، جنت کے جہنم کے مناظر ہوں گے، تو ان ساری چیزوں کو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ بنیادی جو اس کا مین پوائنٹ جس کو آپ عمود کہتے ہیں، اس سورہ کا عمود
مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں یقین دلا جائے، اس کے وقوع کے بارے میں بندے کے ذہن میں کچھ باتیں بٹھائی جائیں، ڈالی جائیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اسی کے کہتے کہتے قرآن کو بھی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اس میں سارے دلائل دیے گئے ہیں، پہلے آفاقی دلائل دیے گئے، پھر انفسی دلائل دیے گئے، اور پھر اس کے بعد آفاقی آتے آتے آسمان کا، زمین کا حوالہ دیا گیا، اور پھر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کا جو مذاق اڑاتے تھے، پلیز قرآن کا جو مذاق اڑاتے تھے، آپ نے دیکھا کہ کفار و مشرکین یہ کرتے تھے کہ قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو ہنگامہ کرتے تھے، اور ہنگامہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی جو تلاوت ہو رہی ہے یا قرآن کی جو قرأت ہے وہ لوگوں کو سنائی نہ دے۔ اس کی دو وجہیں تھیں، ایک تو قرآن کا مذاق اڑانا، اور ایک ان کو یہ اندیشہ تھا کہ قرآن کی آواز اگر کسی کے کان میں پڑی تو قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن کی جو کشش ہے کہ آواز پڑھتے ہی اس کا فکر بدل جاتا تھا، اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے تھے عربوں میں، تو وہ ڈرتے تھے، اس لیے ہنگامہ کرتے تھے۔ لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اتنا عظیم ترین کلام ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، لوگ اتنے ہی پڑھتے ہیں لیکن وَأَنصِتُوا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو۔ استماع آپ جانتے ہوں گے عربی کا لفظ ہے، سمعیہ میں اور استماع میں فرق ہے۔ سمعیہ صرف سننے کو کہتے ہیں، استماع کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بالکل سے ساکت ہو کر، صامت ہو کر، دل لگا کر، ذہن لگا کر، ساری سمتوں سے کٹ کر اور اس کے ہو کر، ملتفت ہو کر قرآن کو سنیے۔ اور پھر آگے بھی کہا گیا ہے، جو انصتو کہا گیا ہے، لیکن بیچ میں آپ کو ٹپکنا نہیں ہے۔ اور ہمارے امام صاحب، نام نہیں لوں گا، سیرت کے جلسے کی صدارت کر رہا تھا، اور اس میں نمک پارے بھی، برفی علی گڑھ کی روایت ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں اور قرآن پر اور سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں نے اعلان کیا کہ میں بہت ڈرتے ہوئے، بہت مؤدب ہو کر اپنے ائمہ سے اور مؤذنین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، تو اسے توجہ سے سنا جائے، نمک پارے اور برفی نوش نہ کی جائے۔ آپ دیکھیے وہاں نوش کرتے ہیں اس سال میں، لیکن میں ہوتا ہوں تو کوئی نہیں کرتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ مجھے آیت یاد نہیں ہے کہ جب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نعت پڑھی جائے، جب ذکر رسول ہو، جب سیرت پہ گفتگو ہو، تقاریر ہو، تو آپ بالکل وہاں بولیے مت۔ اگر بولیں گے تو گویا اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو چڑھا رہے ہیں۔ قرآن ایک دیکھو قرآن کہنا چاہتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوئیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب اللہ کے رسول کا ذکر ہو، تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری انہماک کے ساتھ اور پورے انقطاع کے ساتھ، جس کو انقطاع کہتے ہیں، صرف اس کے ذکر کو سنا جائے۔ تو یہاں بھی کہا جاتا کہ انہ لقول فصل، اے کفار و مشرکین، اس کو تم جو کیا الغو، ایک جگہ کہیں آیا ہے الغو فی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو لغو باتیں مت کرو، ہنگامہ مت کرو، لاف زنی مت کرو۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، کیوں نہیں مت کرو؟ کہ انہ لقول فصل۔ چلو اب یہ جو بات کہی گئی ہے، یقین جانیے چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں ایک طریقے سے پوری قرآن کی عظمت کو اور پوری قرآن کو رفعت کو پنہا دیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایسا قول ہے جو قول فیصل ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ کوئی نکال دے۔ ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طریقے سے علوم بڑھیں گے، سائنسز بڑھیں گی، ریسرچز بڑھیں گی، تو قرآن کی جو فائنڈنگز ہیں، قرآن کی جو پیشین گوئیاں ہیں،
ابھی بہت سی پیشن گوئی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے منظر عام پہ آئے گی، اور یہ جو قرآن کی پیشن گوئیاں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ فیصل ہیں، یقینی ہیں، اٹل ہیں، وہ کبھی اس میں تبدیلی ہو جائے، کچھ غلطی نکل جائے، کچھ نقص آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسا قرآن، یہ قرآن جب قیامت کے بارے میں کہتا ہے، کہتے ہیں کہ النبأ العظیم کہا ہے، بالکل عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو کہتے ہیں کہ یہ جو نبأ عظیم ہے، اس نبأ عظیم کو تسلیم کر لو، کیونکہ یہ نبأ عظیم قول فیصل کی طرف سے آ رہا ہے، قرآن کریم کی طرف سے آ رہا ہے۔ اچھا آگے آ رہا ہے وما هو بالهزل، قرآن ٹھٹے کی چیز نہیں ہے، قرآن مذاق کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، قرآن سننے کی چیز ہے، قرآن غور کرنے کی چیز ہے۔ خود قرآن میں آئے والقرآن ذی الذکر، نہیں والقرآن ذی الذکر، یعنی قرآن جو ہے، نہیں والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر، تو کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ ذکر کی کتاب ہے، قرآن جو ہے یہ فکر کی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن سے تم نالائقی کا ثبوت تو قرآن کے ساتھ اس کا مذاق اڑاؤ، اور قرآن جب پڑھا جائے تو ٹھٹھا لگاؤ، کہتے ہیں یہ تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا، انہیں قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انہیں انسانوں کی تخلیق کی غائب بتائی جا رہی ہے، آسمان کی، ستاروں کی، زمین کی افادیت منظر عام پہ لائی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ان صفات کا جو مالک ہے وہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، قیامت کے وقوع کو یقینی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم جو یہ مانتے نہیں ہو، بلکہ طرح طرح کی مکاریاں کرتے ہو، طرح طرح کی عیاریاں کرتے ہو، طرح طرح کی جال سازیاں کرتے ہو، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ عقید و قیدا، ہمارے پاس بھی چال ہے، لیکن ہم فوراً اٹیک نہیں کرتے ہیں، ہم موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، رسی کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مچھلی مارتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، مچھلیاں بھاگتے ہیں، پھر ایک جب دیکھتا اندازہ جو تو پورا پکڑ لیا ہے تب وہ کھینچتا ہے، آپ نے دیکھا۔ تو اللہ کا بھی یہ نظام ہے، قرآن کا بھی یہ سسٹم ہے، تو ٹھیک ہے ان کو جتنی مکاری کر لینے دو، لیکن ہماری مکاری کے سامنے ان کو تو نہیں مکاری چلے گی یار، اللہ تو مکار نہیں ہے۔ ایک طریقے سے اللہ جو مدبر ہے، تو اس کی تدبیر کے سامنے ان کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ اصول ہے، اس لیے ذرا ان کفار و مشرکین کو مکاری کرنے دو۔ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے امہلہم رویدا، تو کہتے ہیں دھیرے دھیرے ہم کو ان کو اس طریقے سے موقع دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے، دھر لیں گے، اور پھر اس وقت ان کی کچھ بھی نہیں چل سکے گی۔ تو یہ پوری سورہ صرف اتنی سی بات کہنا چاہتی ہے کہ کفار و مشرکین کے سامنے سارے دلائل، آفاقی، انفسی، جتنے شواہد ہو سکتے ہیں سب رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ٹیڑھ ان کے دلوں سے نہیں نکلتا ہے، وہ اپنی قلبی کجی سے باز نہیں آتے ہیں، تو موقع ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہم اچانک ان کو اس طریقے سے دھریں گے تو وہ بالکل سے ان کے چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ تو اس سورہ کی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اور اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے بارے میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم کفار و مشرکین کی اس روش پر اور اس ڈھرے پہ تو نہیں چل رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو ہم کو واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔
واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.